السلام علیکم۔ سنو، پریشان ہو، دعائیں کرتی ہو لیکن وہ جلدی قبول نہیں ہو رہی۔ تم جو مانگتی ہو وہ اسی وقت نہیں ملتا، تو یاد رکھو ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ کچھ بھی چٹکی بجانے سے ایک دم سے نہیں مل جاتا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی وقت ملنی ہوتی ہے۔ کبھی فجر کے وقت اٹھ کر دیکھا ہے آسمان کی طرف؟ روشنی ایک دم سے نہیں بکھر جاتی، پہلے اندھیرا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نیلی روشنی پھیلتی ہے۔ اگر تم مشرق سے دیکھو گی تو وہاں ہلکی ہلکی روشنی ہوگی، اور اگر تم مغرب کی جانب دیکھو گی تو وہاں ابھی اندھیرا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ سورج بھی اپنے وقت پر نکلتا ہے اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ہر جانب اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔ تم جب یہ منظر دیکھو گی نا تو خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ تمہاری زندگی میں جو اندھیرا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تمہاری زندگی میں جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تمہاری زندگی بھی روشن ہوگی، جو رات کو صبحوں میں بدل سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری زندگیوں پر چھائے اندھیروں کو روشنیوں میں نہیں بدل سکتا؟ بس تمہیں انتظار کرنا ہے۔ وہ عرش پر مستوی رب ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ وہ تمہاری آنکھوں سے گرے ہر آنسو سے واقف ہے۔ صبر رکھو، توکل کرو اس پاک ذات پر۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی تمہیں ان اندھیروں میں نہیں رکھے گا۔ وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مایوسی پتہ کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا وقت یہی رہے گا، میری یہ سوچیں نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گا۔ یہ سب چیزیں تمہیں مایوس کرتی ہیں، اور ان سب کے باوجود ایک صبر کی ڈور ہے جو تمہیں اپنے رب پر یقین کرنا سکھاتی ہے۔ صبر سے کام لو اور یقین رکھو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں یہ سب وقتی ہے، سب ختم ہو جائے گا ایک دن، اور یقین رکھو کہ آگے ایک نیا سفر منتظر ہے تمہارا، آگے خوشیاں منتظر ہیں تمہاری۔ اور وہ جو رب ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی وہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے۔ اور میں نے زندگی سے بس ایک یہی بات سیکھی ہے کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے؟ کائنات کی تو ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ وہ اس کے علاوہ کوئی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا برہم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے۔ اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی کرے۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے نہ محبت کے لیے۔ سورہ دعا میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اسے پکارو گے تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے نا، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرت ہے کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بلبوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم چائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نہ تو آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ آپ کی کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کہ آسمان خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دیں، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے پھر بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اور جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک سے کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ اس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا، کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے،
کبھی کبھی وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہے۔ مگر وہ جو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، ہاں وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے اور پھر اللہ اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آڑ لگے یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو کہ جس دن اس اعتبار پہ اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ بدلنے پر قادر ہے۔ بس تم یقین رکھو۔